خدا کے خادم سینئر پاسٹر نور فضل صاحب کی جانب سے، محمدہ کی جانب سے، اور اسی طرح ہمارے پیارے بشپ فروخ صاحب جو چیئرمین ہے ہاؤس آف پریئر اینڈ پیس انٹرنیشنل منسٹری کے، برادریگر کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہر طرح کی نعمت برکت کے لیے۔ ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا روزوں کے اندر، اور روزوں کے بعد ہم نے عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کیا، اور اس کے بعد بھی آپ کا یسوع اور میرا یسوع شاگردوں کے ساتھ 40 دن یقین دلاتا رہا کہ میں زندہ ہو گیا ہوں، میرا یقین کر لو میں زندہ ہو گیا ہوں۔ میں نے بولا تھا کہ میں زندہ ہو جاؤں گا۔ 40 دن کے بعد جب یسوع مسیح سودے آسمانی کرتے ہیں، آسمان پر جاتے ہیں، عید پینتیکوست کو جو ہے مناتے ہیں۔ اور یہ عید کوئی اتفاقاً یا حادثاتی عید نہیں ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر گئے تو عید منانا لوگوں نے شروع کر دی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کرسمس مناتے ہیں تو بھائی وہ یسوع پیدا ہوا تو لوگوں نے کرسمس منانا شروع کر دیا، اور اگر عید قیامت المسیح مناتے ہیں تو یسوع زندہ ہوا تو لوگوں نے عید منانا شروع کر دی۔ لیکن یہ جو عید جس کا ذکر آج میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، عید پینتیکوست، یہ اس طرح نہیں منائی گئی کہ یسوع مسیح آسمان پر جا رہے ہیں اور عید منانا شروع کر دی۔ نو، یہ عید پہلے سے ہی منائی جاتی تھی، پہلے سے ہی لوگ جو ہے وہ عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم کلام کے مطابق اس عید کو سیکھیں گے کہ بھائی کیا اور کس طرح ہم اس عید کو منا سکتے ہیں۔ بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ اس عید کو مناتے ہیں، بڑی بڑی مشنیں جو ہیں وہ اس عید کو مناتی ہیں، اور اس عید کو منانے کا عہد ہے میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، اور اسی طرح آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ اس عید کو منانے کا عہد ہے۔ اور جتنی بھی عیدیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید انسانی زندگی کے لیے پاورفل ہے، انسانی زندگی کو مضبوط کرتی ہے اگر کوئی کلام کے مطابق اس عید پر چلتا ہے۔ اب یہ جو عید ہے اس کو ہم دو طرح کی ڈیفینیشن کے اندر لے کر جائیں گے۔ ایک تو یہ عید یہودی پہلے سے مناتے ہیں، جب یسوع مسیح نہیں بھی آئے تھے تب بھی یہودی اس عید کو مناتے تھے، اور دوسری عید پینتیکوست جب نزول روح القدس ہوا، روح القدس 120 کی جماعت پر آیا، تب سے یہ عید منانا شروع کر دی گئی۔ لیکن یہ جو عید ہے یہ دو طرح کی عید ہے۔ پہلی عید جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہودی اس کو مناتے تھے، آلریڈی مناتے تھے، اور یہودی کس طرح مناتے تھے؟ یہ پولے اٹھاتے تھے، یہ گندم کے پولے اٹھاتے تھے اور اس کو ایسے ایسے ہلایا کرتے تھے، اور پھر ہلاتے تھے، اور پھر یہوہ کے حضور گیت گاتے تھے، اور اس دوران یہ جو ہے نظر کی قربانی چڑھایا کرتے تھے۔ قربانیاں اس عید پر چڑھائی جاتی تھی۔ اور دوسری جو عید جو مسیحیوں کی عید ہے، یعنی کہ ایک تو یہودیوں کی عید ہے، یہ آلریڈی مناتے ہیں، اور ایک ہم لوگ جو مسیحی لوگ ہیں یہ مناتے ہیں۔ یہ تب ہوا جب 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا۔ اب سنیں، یہ وقت بہت کٹن وقت تھا شاگردوں کے لیے، اور اس کے اندر عورتیں بھی شامل تھیں، مرد بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، اور یہ 120 جو ہے ایک بالا خانہ کے اندر تھے، اور وہاں یہ میں سمجھتا ہوں چھپے بھی ہوئے تھے، کیونکہ یسوع مسیح تو آسمان پر چلے گئے تھے، یسوع مسیح تو معجزات دکھا کر، قدرت دکھا کر آسمان پر چلے گئے تھے۔ اب کہیں بھی کوئی شاگرد نظر آتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ یسوع کا ماننے والا ہے، تو شاید اس کے ساتھ زیادتی ہوتی، کیونکہ یسوع کا حال بھی اس طرح کا ہوا، یسوع کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی۔ اب شاگرد خواتین ڈر رہی ہیں، اور یہ ایک بالا خانہ کے اندر ہے۔ لیکن یہ عید جس کو ہم منانے والے ہیں، عید پینتیکوست، یہ پہلے سے ہے، اس بات کو جان لیں۔ آج یہ نہ سمجھیں کہ یسوع مسیح آسمان پر گیا تو ہم نے عید منانا، نو، یہ عید پہلے سے منائی جاتی تھی، پہلے سے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اعمال 2 باب، یہ وہ بالا خانہ ہے جہاں اوپر 120 لوگ جمع تھے،
اور نیچے یہودی لوگ جمع ہو رہے تھے، ہر زبان سے، ہر قبیلے سے لوگ جو ہے وہ جمع ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ دیکھیے اعمال 2 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ کو ہم دیکھیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عید پہلے کی ہے۔ جی بشپ صاحب، جب عید پینتیکوست کا دن آیا، جب عید پینتیکوست کا دن آیا، یعنی کہ یہ دن پہلے ہی آتا تھا۔ یسوع مسیح تو سودے آسمانی کر گئے ہیں، آسمان پر چل گئے ہیں، لیکن جو یہودی لوگ ہیں، پارسی، فریسی، یونانی لوگ ہیں، یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب عید پینتیکوست کا دن آئے اور ہم جو ہے ایک جگہ پر جمع ہوں۔ پھر کلام سکھاتا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سما زور کی آندھی کا سما ہوتا ہے۔ یہ سارے جہاں وہ جمع تھے وہاں نہیں تھے، یعنی کہ اگر کوئی 120 آدمی ادھر اوپر سٹوڈیو میں دعا روزے میں ٹھہرے، وہ دعا کر رہے ہیں نا، تو آواز گوکھوال سے نہیں آ رہی، آواز جلانی پارک سے نہیں آ رہی، اور بھائی آواز بھی یہیں سے آ رہی ہے۔ اب یہاں اوپر بالا خانہ کے لوگ 120 ہیں، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں نیچے لوگ جو ہیں چل پھر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہیں، کیونکہ یہ عید پینتیکوست کے دن کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ اب 120 لوگ اوپر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ نیچے پھر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور کلام سکھاتا ہے کہ ایسی گونج، ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ سب لوگوں نے اس بالا خانہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں پہنچیں، اور یہ اسی ایریا کے اندر یہ آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ لوگ جو نیچے ہزاروں کی تعداد میں پھر رہے ہیں، یہ لوگ دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں، وہ آؤ چلیں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں تو آوازیں بڑی عجیب و غریب سی آ رہی ہیں، وہاں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جا کر دیکھیں۔ اور لوگوں نے وہاں جمع ہونا شروع کر دیا۔ اب وہاں لوگ ہیں، یہ 120 کی جماعت ہے، اور وہاں جب یہ دعا روزے کے اندر ٹھہر چکے تھے، جب یہ دعا کر رہے تھے، تو روح القدس کا نزول ہوا، یعنی کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ مسیحیوں کی عید پینتیکوست، یہودیوں کی نہیں، مسیحوں کی عید پینتیکوست، کیونکہ یہودی تو جب مناتے ہیں وہ پولے پکڑتے ہیں، وہ پولوں کو ہلاتے ہیں، اور پولوں کو ہلا کر نظر کی قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ جس چیز پر انہوں نے نظر رکھی ہے، یعنی کہ جو جانور انہیں بہت اچھا نظر میں آتا ہے، وہ نظر کی قربانی اس عید پر چڑھاتے تھے۔ اب مسیحی تو بھائی ہاتھ اٹھاتے۔ یہ جو نزول روح القدس ہوا ہے، یہاں پولے اٹھانے کا نہیں ذکر ہے، یہاں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، کیونکہ یہ 120 کی جماعت اندر جو ہے پولے نہیں اٹھائے ہوئے تھی، بلکہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ جب یسوع آسمان پر گیا تو یہ پریشان تھے نیچے۔ انہوں نے کہا یسوع تو اوپر جا رہا ہے، 3.5 سال تو معجزات دکھاتا رہا ہے، 3.5 سال تو اندھوں کو آنکھیں دیتا رہا ہے، لنگڑوں کو چلاتا رہا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا رہا ہے، بیماروں کو چنگائی دیتا رہا ہے، ہم جس بھی مریض کو تیرے پاس لاتے تھے تو اچھا کر دیتا تھا، 3.5 سال تو نے کرشمات دکھائے ہیں، معجزات دکھائے ہیں، اب تو آسمان پر جا رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب اگر کوئی بیمار ہمارے پاس آئے گا تو ہم سے پوچھے گا بھئی ہمیں شفا چاہیے، تو بھائی ہم کیا کریں گے؟ تو یسوع نے ان سے تب ہی بول دیا تھا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں تنہا یتیم نہیں چھوڑتا، بلکہ تمہارے لیے کیا بھیجتا ہوں جی؟ ایک مددگار بھیجتا ہوں۔ اب یہ اس مددگار کو بلانے کے لیے 120 کی جماعت بڑے دنوں سے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اور تقریباً اور یہ عید قیامت المسیح سے لے کر یہ دنوں کو کاؤنٹ کر رہے تھے، اور جن دنوں کو کاؤنٹ کر رہے تھے 7 ہفتوں کے اوپر یہ دن بنتے تھے، 7 ہفتے، یعنی کہ 50ویں دن آ کر یہ عید بنتی ہے، اور 59 ڈے یہ سٹل ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، یہ دعا کر رہے تھے، اور یہ مسیحوں کی عید کا آغاز ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ پڑھیے گا جی، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی، اور انہیں آگ کے شعلہ کی اب یہ دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہیں نے آگ کی شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی
بس ایک منٹ ٹھہریے گا. یہاں لکھا جی آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. سیکھنے والی بات ہے. میں یہاں ٹچ کرتا جا رہا ہوں کہ زبانیں کیا کی ہے. کلام سکھا رہا ہے جی دکھائی دی. زبانیں تو دکھائی نہیں دیندیاں. زبانیں تو بولی جاتی ہیں نا, زبانیں تو دکھائی نہیں دیتی. کلام کے اندر لکھا کہ انہیں آگ سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. اب یہ ایک ٹرم ہے کلام مقدس کے اندر, ایک ٹرم ہے جب ہم اسے پڑھتے ہیں نا. جیسے ایک بچہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو وہ بار بار سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, تو اس کی ماں نا کہہ رہی مننے کے ابا اس نے گر جانا, اس کو پکڑ لیں. تو مننے دے ابا بھی اپنے دھیان چ لگے, انہوں نے کہا نہیں ڈگدا. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ واقعی پوڑیاں تو ڈگ گیا. تو انہیں کہا ویکھیا میں ادوں تمہیں کہہ رہی سا کہ انہیں پکا ڈگ جانا ہے, میں دیکھ رہی سا انہوں. یعنی کہ یہ جو یقین ہے یہی ان شاگردوں کے اندر کلام ظاہر کر رہا ہے کہ انہیں آگ سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں. زبانیں جہاں سے بولنا تھا وہاں آ کر ٹھہر گئیں, زبان کے اوپر آ کر ان کے ٹھہر گئی, اور انہوں نے اپنی اپنی زبانیں بولنا شروع کر دی. اب یہ تو ٹھہرے 120 اوپر تے نیچے ہزاراں دی تعداد چ لوگ, تقریباً میں سمجھتا ہوں 16 سے 17 قوموں کے لوگ وہاں موجود تھے. دیکھ کے حساب لگائیں کتنے زیادہ لوگ, ہر قوم قبیلے کا لوگ وہاں موجود تھا, اور وہ اپنے گھرانوں سمیت وہاں پہنچا. اب 120 لوگ اوپر ہیں اور یہ اپنی اپنی زبانوں میں خدا کی وڈیائی کر رہے ہیں. نیچے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. اور یہاں بھی یہ دو قسم کے لوگ, ایک تو بہودہ لوگ اور ایک سنجیدہ لوگ. دو لوگ یہاں نیچے جو ہے چہل قدمی کر رہے ہیں. اوپر 120 لوگ دعا کر رہے ہیں اور نیچے دو قسم کے لوگ, بہودہ لوگ اور سنجیدہ لوگ. اب بہودہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو بہودہ لوگ کہہ رہے ہیں, سنیے گا, بہودہ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تازہ مے کے نشے کے اندر ہیں. بہودہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اب وہ دعا کر رہے ہیں خدا دا روح القدس ان کے اوپر نازل ہوا. آج بھی بہودہ لوگ جب باتیں ہوتی ہیں نا, بہودہ لوگ اپنی ہی گلاں کر رہے ہوندے ہیں تے سنجیدہ لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. یہاں قبیلوں کے قبیلے موجود ہیں. مسیحوں کی عید پینتیکوس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو یہاں دو قسم کے لوگ سامنے آئے ہیں, انہوں نے کہا بھائی یہ پڑھ دیں جی بشپ صاحب, ذرا آپ 12 یا قصہ کو پڑھ دیں, 12 اور 13 یا قصہ کو, تاکہ لوگ جان جائیں. اور سب یہ نیچے ہزاروں کی تعداد میں لوگ حیران ہو گئے, اور گھبرا کر ایک دوسرے سے گھبرا کر کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے. یہ اچھے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا چاہتا ہے. سنجیدہ لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہوا چاہتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ اپنی اپنی گہما گہمی تھے, یہاں تو عجیب سی آوازیں آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بہودہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سنیے گا, اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں اتے انہوں نے شراب پی لی ہونی ہے, اس لیے آپس لڑ رہے ہیں. بہودہ لوگ بہودہ باتیں کر رہے ہیں, سنجیدہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ سیکھنے کے لیے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس جا کر وہ کہتے ہیں, لیکن بہودہ لوگ ٹھٹھا کر رہے, ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے. یہ دیکھیں ایسے وہ مذاق کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مے پی رکھی ہے, انہوں نے شراب پی لی ہے اور یہ اب تازہ مے کے نشے کے اندر ہے. بھائی وہ تو بڑے دنوں سے خدا کی حضوری میں جھک رہے ہیں, خدا کی حضوری میں مدح سرائی کر رہے ہیں, خدا سے اس مددگار کو مانگ رہے ہیں جس کا وعدہ میرے یسوع نے کیا تھا, اور اب وہ مددگار ملا ہے. لیکن بہودہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو یہ تازہ مے کے نشے میں ہے. لیکن سنجیدہ لوگ, یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, جیسے آج بھی بہودہ لوگ بہودہ باتیں کرتے ہیں اور سنجیدہ لوگ سیکھنے کے لیے پاس آتے ہیں, چرچز کے پاس آتے ہیں, خدا کے خادموں کے پاس آتے ہیں. اب یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں نا, انہوں نے کہا یہ کیا ہوا چاہتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو سکھاؤ, بتاؤ کیا ہوا چاہتا ہے. تو سنیے گا, پترس نے پھر بڑا کلام کیا. یہاں پترس نے بتا دیا انہیں کہ بھائی ہم اتنے دنوں سے دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے
اور بتایا پتہ کن کو ہے؟ جو سیکھنا چاہتے تھے، تو جو مذاق کر رہے تھے وہ مذاق ہی کرتے رہے، اور جو سیکھنے والے تھے وہ پاس آگے بالا خانہ کے، اور پطرس نے ان کو سکھانا شروع کر دیا۔ پطرس نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ہمارا یسوع آسمان پر چلا گیا، ہمارے یسوع نے یہ کہا کہ تم قوت کا لباس پہنو گے، میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا۔ تو ہم اسی مددگار کی تلاش میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اس نے بتانا شروع کر دیا، اس نے کہا، پطرس نے کہا سنو بھائی تم نے ایک کام غلط کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیڑا غلط کیا بتاؤ؟ انہوں نے کہا تو نے مسیح مصلوب کو مار دیا، تو نے مسیح مصلوب کو کوڑے مارے، منہ پر تھوکا، کانٹوں کا تاج پہنایا، وہ خدا کی طرف سے تھا اور تو نے اس کو مارا، مصلوب کر کر مار ہی دیا۔ اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں اسی تو ادھا کیتا ہے، ہم نے تو ایسے ہی کیا ہے، تو بھائی کیا ہوا، اب ہم کیا کریں؟ یہ تو واقعی بڑی غلطی ہم سے سرزد ہو گئی، اگر تم اس کے شاگرد ہو، اس کے ڈسیپلز ہو، تو بھائی یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا۔ اب سنیں پطرس کلام سنا رہا ہے، یہ کن کو سنا رہا ہے؟ جو لوگ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا چاہتا ہے، تو انہوں نے پطرس دس رہا ہے، اور سنو میں تمہیں دسدا کی ہو رہا جی، یہ ہو رہا ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں کیا ہو رہا ہے اس 120 جماعت بالا خانہ کے اندر، اور یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہے جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو جڑے نہیں وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ اب لوگوں کو جب اس نے بتایا، یہ پڑھ دیجئے گا بشپ صاحب ذرا 23 یاتم قصہ کو 22 سے پڑھ دیں، 22 سے پڑھ دیں ذرا، سنیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا، ایک شخص تھا یسوع ناصری، جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزات اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت یہ خدا کی طرف سے اس کے ساتھ ہوئے سارے عجیب کام، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، ہاں جی، جب وہ خدا کے مقرر انتظام اور علم سب کے موافق پکڑوایا گیا، اب پکڑوایا گیا، تو تم نے بے شر لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب بے شرع لوگوں کے ہاتھوں سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ یسوع مارا گیا، کہتا تم نے اس کو مار ڈالا، یہ سنجیدہ لوگوں کو بتا رہا ہے، تو سنجیدہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہم سے، یہ کیا کر بیٹھے ہم؟ تو انہوں نے کہا بھئی بتاؤ پھر ہم کیا کریں، ہم اب کس طرح بچ سکتے ہیں اس کبیرہ گناہ سے، کس طرح ہم اس سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں؟ تو 37 یاتم قصہ میں ہم فوری سے آ جائیں گے۔ تو پطرس نے ان سے کیا کہا سنیے گا آج کے دن، انہوں نے یہ سنا تو جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اور باقی رسولوں سے بھی اور پطرس سے بھی کہا کہ اے بھائیو ہم کیا او کریں؟ اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم نے مسیح کو مصلوب کر دیا، مارا، تو اب ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ پہلی بات کیا ہے جی؟ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ بپتسمہ لے۔ یہ دوسرا کام اس نے کہا، حالانکہ یہ کام تو یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی کہتا تھا، اپنی راہوں کو سیدھا بناؤ۔ اور بڑے سارے لوگ جب لائن میں کھڑے ہوتے نا بپتسمہ لے، تو انہیں کیا ہے، سپ دیو بچو تانوں کنے دس دیتا کہ آنے والے غضب تو ڈرو؟ تو ادھر سے میرا آقا آتا ہے یسوع مسیح، تو اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یسوع میں تو تیری جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو یسوع کہتا ہے نہیں، اب یہ راست بازی اسی طرح پوری ہونے دے۔ تو یسوع بپتسمہ لیندہ ہے اور توبہ کی منادی کرتا ہے۔ یہاں یہ لوگ بھی اب پریشان ہیں، انہوں نے جب سنا نا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو سنیں کلام سکھاتا ہے ان کے دل پر چوٹ لگ گئی، اور میں سوچتا ہوں یہ نڈال سے ہو کر بیٹھ گئے ہوں گے، جی میں کسی بندے دا بڑا سارا نقصان ہوئے تو سر پھاڑ کے نہیں بہ جاندہ، ایسے سین ہویا ہے نا انہاں دا۔ جدو انہاں نے سنیا نا کہ ساڑھے کو کام ہو گیا، تو میں تصور کردہ کہ انہاں نے سر پھاڑ کے بہ گئے ہونے ہیں
ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਸੁਣੋ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੋਗੇ। हालेलुया। सो ये वो लोग थे जिन्होंने संजीदगी से उस बाला खाना की गर्जों को, गीतों को सुना। ये वो लोग थे, उनके दिलों पर क्या लग गई जी? चोट लग गई। और कलाम सिखाता है कि ये 3000 लोग जो है, ये 3000 लोगों ने मेरे यस्सु को अपना दिल जो है वो दे दिया। अब यही वादा मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ है। अगली यतम कस्सा को पढ़िएगा जी 39 को। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है। हाँ जी, ये तुम और तुम्हारी औलाद और सब दौर के लोगों से भी है, जिनको खुदावंद हमारे खुदा अपने पास बुलाएगा। जिनको खुदावन बुलाता है, और आज भी खुदावन हमें बुलाता है। सुनिए, गीत लग रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, खुदावन हमें बुला रहा होता है। बड़ा अच्छा भाई हरून गीत गाते हैं, वैरिया वे वेला तेनू लभना नहीं फेर वे। ये वेला बाद में हमें नहीं मिलना। सुने इस बात को, ते तुर गया वेला जदों ते होशा नहीं फेर वे। सुने इस बात को, तो तब होश का कोई फ़ायदा नहीं। अब ये जो ईद है ना, ये मैं अक्सर कहता हूँ ये तफाकन नहीं है। सुने, ये कोई हादसा नहीं है जिसको हम मनाने वाले हैं, ईद पेंतीकोस। और भाई ये तो पहले ही जो योएल नबी के सीफा में बता दिया गया कि मैं अपना रूह हर बशर पर डालूंगा। जवान बेटे ते बेटियां की करनगियां, नबूवत करनगियां ते बुढ़े की वेखणगे जी ख्वाब। ये कोई तफाक या हादसा नहीं है, ये ऑलरेडी कलाम के अंदर मेंशन था। यसाया ने इसके बाबत बहुत काम किया। फिर यूहन्ना ने कहा कि भाई रूल कदस से वो तुम्हें बपतिस्मा देगा, मैं तो तुम्हें पानी से देता हूँ। और जब यस्सु आया तो यस्सु इमाल 5 बाब माल 1 बाब उसकी 5 आयत में कसम लिखा है। यस्सु ने कहा कि आज तो तुम पानी से बपतिस्मा ले रहे हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ थोड़े दिनों बाद तुम रूल कदस से बपतिस्मा लोगे। हालेलुया। यीशु ने ये पहले ही कह दिया। और इसी इंतज़ार में ये 120 की जमायत बाला खाना के अंदर थी। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि अब जो ईद हम मना रहे हैं ना, ये रुल कदस का नज़ूल जो है आम लोगों पर हुआ, आम लोगों पर। यानी कि आम लोग 3000 लोग सुनने लिए तैयार हो गए, यीशु ने उन्होंने ब्लेस कर देता। 120 जमायत आम लोग, रद्द किए हुए लोग, कोई मछली पकड़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, आम लोग रुल कदस का बपतिस्मा। लेकिन इससे पहले जो नज़ूल होता था रुल कदस का ख़ास आदमियों पर होता था। जैसे कि मूसा के दौर में हुआ, मूसा की रूह में से लेकर 17 आदमियों पर डाल दिया गया। नज़ीरों पर हुआ, जो इसके बाद नबियों पर रुल कदस नाज़िल होता हुआ। इसके बाद योएल नबी के सहीफ़ा के अंदर लिखा है कि मैं अपना रूह हर बशर पर डालूंगा। लेकिन ये जो रुल कदस जिसको ईद हम मना रहे हैं, ये आप जैसे लोगों पर, मेरे जैसे लोगों पर नाज़िल हुआ। अब योएल नबी के सहीफ़े में लिखा है कि भाई मैं अपना रूह हर बशर पर डालूंगा। अब सुने, अगर मुझे रुल कदस नहीं मिला और भाई आपको रुल कदस नहीं मिला, तो आज इस बात पर सोचे क्या हम बशर नहीं हैं? खुदा दा कलाम तो दस रहा ना कि मैं अपना रूह हर बशर पर डालूंगा। तो आज सोचे कि हम बशर नहीं हैं, हम क्या चीज़ हैं, हम किस तरह हैं। आज हम देखेंगे कि इसमें कमी क्या है, क्योंकि ये जो बात है ना, ये जो बात आप देखें, मैं अपने रूह को हर बशर पर नाज़िल करूँगा। आज आपने सोचना कि भाई हमें क्यों नहीं मिल रहा रुल कदस, हम बशर नहीं हैं, हम भी तो बशर ही हैं, हमें भी तो खुदा ने बनाया है। क्योंकि हर फर्द बशर रुल कदस नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? आज ये सवाल है। आज के कलाम के आखिरी हिस्सा में हम इस सवाल को सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई चंद आदमी ही क्यों गैर ज़बान बोलते हैं, चंद आदमी ही क्यों जो है खुदा से बातें कर रहे होते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? क्या हम बशर नहीं हैं? क्या मसला है, किसके अंदर प्रॉब्लम है कि हमें रुल कदस नहीं मिला? सुने, पहली बात जो मैं इसको जानता हूँ और इसको बताना चाहता हूँ कि जो खुशखबरी के कलाम पर ईमान लाता है पूरे तरीके से, बड़ी सारी डिनोमिनेशन मिशनें जो हैं वो इस ईद को मनाती हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं मनाती। कुछ हैं वो बपतिस्मे के ख़िलाफ़ भी बात करेंगी,
کوئی منائیں گی عید لیکن وہ روح القدس کے خلاف بات کریں گی، کمپلیٹ بات نہیں ہوگی، اس طرح روح القدس نازل نہیں ہوگا۔ اب سنیں اس بات کو، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو بندہ ایمان لے آئے گا، بپتسمہ لے گا، اس کے اندر سے ندیاں جاری ہو جائیں گی، وہ خود سراب ہوگا اور وہ دوسروں کو بھی سراب کرتا جائے۔ اگر آپ یہ ریفرنس لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں یوحنا 7 باب اور اس کی 37 اور 39 آیت مقدسہ۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو بندہ توبہ بپتسمہ کرے گا اس کے اندر سے ندیاں ہی جاری ہو جائیں گی۔ اور آج کے دن آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ ہم نے جو ہے روح القدس کو لینا ہے، ڈونٹ فورگیٹ دس، اس کو نہ بھولیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر بیشتر ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ اسی تے رہنے خدا دی حضوری چ ہے، اسی تے رہنے خدا دا کام کردے، سانوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک بندہ ہوٹل پہ کام کر رہا ہو تو اتنے روٹیاں ہی پکدیاں رہن تو کہ میں ہوں روٹی کھا کے کی کرنا، سنیں میں تے رہنے روٹیاں سے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اور بھائی جڑا ہوٹل تے کام کردا انہوں بھی روٹی کھان دی ضرورت پیندی۔ اسی بینک چ کام کردے ساں تو کہندے سی تہاڈے کول تے پیسے بہت ہوندے، لے میں کہا اسی بینک چ کام کردے، بینک ساڈے ابے دا نہیں ہے۔ سنیں اس بات کو۔ اس لیے یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں خیال ہے او یار اسی تے کردے ہی دعاواں رہنے ہیں، ہر ٹائم پادری صاحب دے نال رہنے ہیں۔ نو 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 نو، آج یہ بات ذہن سے نکال دے، کیونکہ یہ بات جاننا ضروری ہے۔ یوئیل نبی کے صحیفہ کے اندر لکھا ہے کہ میں اپنا روح ہر ایک بشر پر نازل کروں گا۔ بھائی ہم پر کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ ہم کیا بشر نہیں ہیں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں بھی روح کی ضرورت ہے۔ سنیں اس بات کو، اس کو بھولنا نہیں۔ آج یہ ریفرنس جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں اور اس میں سے ایک بات کو ہم بھول جاتے ہیں، مرکز 16 باب اور اس کی 15 آیات مقدسہ۔ سنیں اس بات کو، لکھا ہے یسوع مسیح نے یہ کلام کیا، اس نے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی کیا کرو جی؟ منادی کرو۔ اور جب منادی شروع ہو جائے تو سنیں جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات کو حاصل کرے گا۔ اب سنیں ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے۔ آج بدروہاں نکل جان ساڑھے سامنے، اسی انہوں معجزہ سمجھ دیں، اسی سمجھتے بڑا بڑا معجزہ کرتا، بڑا معجزہ ہو گیا۔ سنیں یہ بات ذہن سے آج نکالنی ہے، تھوڑی سی اس کو ذرا ساری باتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ آج بدروہیں نکل جائیں ہم معجزہ سمجھتے ہیں، آج کوئی ہلاک کرنے والی چیز ہم پی لیں نہ مرے ہم اسے معجزہ سمجھتے ہیں، آج ہم سانپوں کو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اسے معجزہ سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اچھے ہو جائیں گے۔ آج ہم بیماروں پر ہاتھ رکھتے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں، ہم اسے معجزہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا معجزہ ہو گیا۔ لیکن آج بڑی کنونشنوں کے اوپر، آج چرچز کے اندر، آج عبادتوں کے اندر جب کوئی غیر زبانیں بولتا ہے تو اسے سٹیج پر لا کر پرفارم نہیں کیا جاتا۔ آج بڑے پروگراموں کے اوپر جب کوئی غیر زبانیں بولتا ہے تو اسے سٹیج پر لا کر اس گواہی کو نہیں سنا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی معجزہ ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ حالا مرکز 16 باب اور اس کی 15 آیات کا یہ ریڈ کیا ہے کہ وہ نئی زبانیں بولیں گے، یہ بھی معجزہ ہے۔ آج کے بعد سن لیجئے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے۔ آمین۔